ایک انہوں نے فرمایا کہ اختلاف علماء ہو جائے، اگر صحیح العقیدہ علماء میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اختلاف کس نوعیت کا ہے۔ اگر تو علمی اختلاف ہے، جیسے کہ فقہی مسائل میں اختلاف، تو یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے مابین بھی رہا ہے۔ جو حدیث سے شغف رکھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، انہیں معلوم ہے، ترمذی وغیرہ اٹھا کے پڑھ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک مسئلے میں صحابہ کرام میں بہت زیادہ اختلاف رہا ہے۔ اسی طرح ائمہ اربعہ دیکھیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما آپس میں فقہی مسائل میں اختلاف رکھتے تھے، بلکہ خود امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد، پھر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، ان میں بھی آپس میں اختلاف رہا ہے۔ فقہی اختلاف میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں عوام کسی ایک اگر علماء عالم کا اتباع کر رہی ہے تو وہ بالکل کر سکتی ہے، لیکن عوام کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو برا بھلا کہے۔ مثال کے طور پر جیسے آج کل کے مسائل میں لے لیں، اگر ایک عالم ویڈیو کے جواز کا قائل ہے کہ ویڈیو بنا سکتے ہیں اور دوسرا اس کو منع کرتا ہے، تو علماء میں بھی یہ ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام میں تھا کہ فقہی اختلاف ہوا تو یہ تو ایسا تو نہیں کہ دست و گریبان ہو گئے تھے۔ تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں یہ جملے کہتے ہوئے کہ وہ علماء جو فقہی مسائل میں ایک دوسرے پر اٹیک کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں اور دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ فقہی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، اپنی رائے کو زبردستی دوسرے پر مسلط کرنا یہ کبھی بھی ہمارے اکابرین کا شیوہ نہیں رہا ہے۔ تو جب علماء کو منع کیا گیا کہ فقہی مسائل میں اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں ایک دوسرے پہ شدت سختی وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں، برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہیں، تو عوام کو کس بات کی اجازت ملے گی؟ اس لیے عوام کو بالکل کسی ایک کی آپ اتباع کر سکتے ہیں، لیکن اس فقہی اختلاف کی وجہ سے کسی اور عالم سے سلسلہ عقیدت منقطع کرنا یا معاذ اللہ ان پہ بیڈ کمنٹس وغیرہ پاس کرنا، ان پہ اور الٹی سیدھی کیچڑ اچھالنا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں، جن عالم کی آپ اتباع کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کی ہے اور اس میں آپ پھنسیں گے۔ ایک ہم سے کویسچن یہ بھی ہوا کہ اگر کوئی نماز پڑھنا بھول گیا حتیٰ کہ نماز کا وقت نکل گیا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ بھولنا دو طرح ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھا آپ کام کر رہے تھے، اس میں آپ مشغول ہوئے اور آپ بھول گئے۔ مثال کے طور پہ آپ پڑھ رہے تھے، آپ کوئی اپنا گھر کا کام کر رہے تھے، مہمان گھر میں آ گئے تھے، توجہ نہ رہی، اور یہ زندگی کا کوئی ایک آدھ دفعہ واقعہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ گناہ گار نہیں ہوگا، پھر بھی احتیاطاً توبہ کرے اور قضا نماز ادا کرے۔ اور اگر مشغولیت اس قسم کی تھی کہ آوارہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کرکٹ کے میچ دیکھ رہے تھے، فضولیات میں کسی اور میں لگے ہوئے تھے، اس وجہ سے نماز بھول گئی، تو پھر شدید قابل گرفت ہے کہ انہوں نے توجہ کیوں نہیں کی، اس پہ کامل توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اس قسم کے معاملات سے اجتناب کریں۔